اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ پچھلے حلقے میں ہم نے اسراء کو کور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر مبارک جو آپ نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کیا۔ اب اس حلقے میں انشاءاللہ ہم آپ کی معراج کی کیفیات کو بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو ابن اسحاق نے روایت کیا ہے، کہ جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، جس کے لیے عربی میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے معراج۔ اس لیے آپ دیکھیں جیسے سیڑھی پہ جب آپ چڑھتے ہیں تو ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر، ایک پاؤں نیچے ایک پاؤں اوپر آپ رکھتے ہیں نا، تو عربی زبان میں لنگڑے کو کہتے ہیں اعرج، یعنی وہ بھی ایسے چلتا ہے جیسے سیڑھی پر ایک پاؤں اوپر ایک پاؤں نیچے۔ تو معراج بیسیکلی کہتے ہیں اونچائی کو، اٹھان کو، کسی کو اٹھان کی طرف لے جانا، تو اس کے لیے معراج استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سیڑھی لائی گئی، اور میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھتی ہے۔ میرے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھایا حتیٰ کہ میں آسمان کے دروازوں تک پہنچ گیا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور وہ بند ہیں، کھلے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی بھی چاہے اندر آ جائے۔ حضرت کعب کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے ایک چاندی کی اور دوسری سونے کی سیڑھی رکھی گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم اور حضرت جبریل اوپر تشریف لے گئے۔ تو یہ دو احادیث میں معراج کے الفاظ ہیں کہ آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی۔ ایک کتاب جس کا نام شرف المصطفیٰ ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معراج یعنی سیڑھی جنت الفردوس سے لائی گئی اور اس کے دائیں بائیں فرشتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کو ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، ان کی روایت ہے جسے امام بہقی نے نقل کیا ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر میرے پاس سیڑھی لائی گئی جس پر انسانوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں، تو مخلوق نے اس سے زیادہ خوبصورت سیڑھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کیا تم مرنے والے کو نہیں دیکھتے کہ جب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تو وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس سیڑھی پر تعجب کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے اللہ کے رسول کی اس حدیث کا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو تم دیکھتے ہو نا کہ اس کی آنکھیں کیسی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، تو یعنی کہ وہ اس سیڑھی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے مولا یہ کیسی سیڑھی ہے کہ اب اس پہ میری روح چڑھ کے جائے گی۔ اچھا، اگر آپ بخاری شریف کا مطالعہ فرمائیں تو بخاری شریف میں جو حدیث ہے معراج سے متعلق، وہ صرف معراج سے متعلق ہے، اس میں اسراء کا ذکر نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے جو باب قائم کیا اس کا نام بھی پھر معراج ہی کے سلسلے میں رکھا گیا کہ یہ معراج سے متعلق حدیث ہے اور اسراء سے متعلق یہ حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے جب وہ حدیث پڑھتے ہیں بخاری کی تو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تک بھی براق پر گئے اور پھر وہاں سے سیڑھیاں رکھی گئیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ میں عربی متن بھی پڑھوں گا، پھر آپ کے سامنے اس کی اردو بھی پیش کروں گا، اور پھر ہم موازنہ کریں گے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک ابن سعص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض اوقات قتادہ نے حتیم کے بجائے حجر کے بھی الفاظ بیان کیے ہیں، بخاری میں آتا ہے۔ تو خیر بہرحال اس بحث کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حتیم میں تھے کہ کس جگہ پر موجود تھے، بہرحال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے۔ لیکن اس حدیث میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان تمام کیفیات سے گزر کے جن سے اسراء میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور یہ سفید رنگ کا تھا۔ یعنی اس کے بارے میں حضرت براق کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔
پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جبرائیل لے کر چلے اور ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ اب آپ دیکھیں اسراء کا جو پورا چیپٹر ہے وہ بخاری میں سکپ کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو حدیث ہے وہ معراج کی حدیث ہے، وہ اسراء کی حدیث نہیں ہے۔ تو اس لیے جب عربی متن پہ آپ غور کرتے ہیں تو عربی میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ فانطلق لی جبرائیل، اور پھر جبرائیل مجھے لے کے چلے حتی اتت السماء الدنیا، یہاں تک کہ ہم دنیا کے آسمان پر پہنچ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے اس میں اللہ کے رسول اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ثم صعد، یعنی ہمیں چڑھایا گیا۔ چڑھانے کے لیے ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ صعدہ ہے، اور دیگر کتب حدیث میں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے حتی عرجا، اور مجھے اعراج یعنی مجھے چڑھایا گیا سیڑھی پر۔ تو یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ متوازن ہیں، اسی لیے ہم ایک کتاب میں پڑھ کے اس بات کا اپنی طرف سے تخمینہ نہیں لگا سکتے جب تک ہمارے سامنے پوری بات نہ ہو۔ تو جب ہم دوسری حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بخاری کی جو اسراء والی چیپٹر ہے وہ انہوں نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اسراء کو تو اختصار سے یعنی سمرائز کر کے بیان کرتی ہے، اور معراج سے بات شروع کرتی ہے یعنی پہلے آسمان سے۔ تو پہلے آسمان تک کیسے پہنچے وہ پورا چیپٹر جو ہے وہاں سمرائز ہو گیا۔ تو دیگر کتب حدیث جو ہے جس کا میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا اور آپ کے ساتھ ذکر کیا، اس میں پھر ڈیٹیلز آتی ہیں کہ اسراء سے یعنی بیت المقدس سے آپ پہلے آسمان پر سیڑھی کے ذریعے لے جائے گئے، نہ کہ براق کے ذریعے لے جائے گئے۔ براق کا جو سفر تھا وہ زمینی سفر تھا، اور جو سیڑھی کا سفر تھا وہ آسمانی سفر تھا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی طرف ہم دونوں چڑھے، اور وہاں پر میں نے ایک دروازے کو پایا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں اور جو بند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ہم دروازے پر پہنچے تو جبریل نے دروازہ کھلوانا چاہا، تو اندر سے آواز آئی کہ آپ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں، اور پھر ساتھ آواز آئی کہ اچھا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آگے سے فرشتے نے پوچھا تو اچھا تو یہی ہیں وہ جن کو آپ لانے گئے تھے، اور ان کو بلانے کا بلاوا آ گیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ اب یہ کانورسیشن جو ہے یہ ہر آسمان پہ ریپیٹ ہوگی کہ دوسرے آسمان پہ جب جائیں گے تو دروازہ ہے، وہاں اجازت کا معاملہ ہے، تیسرے آسمان پہ جائیں گے تو وہاں دروازہ ہے، اجازت کا معاملہ ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پہ یہی بات ہوگی۔ تو پھر اس کو ہم اختصار سے بیان کریں گے، اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے جو ڈیٹیل میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس سے جب دروازہ کھلوانے کے لیے پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام تو جنت کے آسمان کے فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور وہ اجازت مانگتے ہیں، اور فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کون؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اب آپ جاب پر جا رہے ہیں اور آپ کمپنی کے پریزیڈنٹ ہیں، اور آپ نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ کوئی کمپنی کے اندر بغیر کارڈ کے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب کمپنی کا سی او ہونے کے باوجود اب آپ کو کارڈ سوائپ کرنا ہے تو آپ اندر داخل ہوں گے۔ اب اگر آپ دروازے پہ کھڑے رہ کے لڑنا شروع کر دیں مشین کے ساتھ کہ یار میں تو کمپنی کا مالک ہوں، میں نے تو تجھے لگوایا ہے، میں تو تیرے بل دیتا ہوں، تو مجھے اندر نہیں آنے دیتی، تو ایسے تھوڑی معاملہ چلے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے ان دروازوں پر جو آسمان کے ہیں، اور ان کا کام ہے یہ پوچھنا جو اندر آتا ہے، جو باہر جاتا ہے، تم کون ہو، کیا ہے؟ اور جبرائیل علیہ السلام اس بات سے واقف تھے، تو انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ اب یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں دروازہ کھولو، انہوں نے کہا میں جبریل ہوں دروازہ کھولیے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں ایک بڑا موقف یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے انا یعنی کہ میں، تو اس میں ایک غرور کا پہلو ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ غرور سے پاک ہیں۔ تو اس لیے حضرت جبرائیل نے انکسارن اپنا نام لیا، اور اصول دین بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایک صحابی داخل ہوئے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے اور پھر دوبارہ واپس آئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے کہا میں کون؟ انہوں نے کہا میں ہوں اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں نہ کیا کرو جب کہیں داخل ہو، بلکہ اپنا نام لے کر بتایا کرو کہ تم کون ہو۔ تو یہ سنت محمدی بھی ہے، اور یہ شیوہ جبریل بھی ہے کہ
انا میں جو غرور ہے اس کو توڑا گیا ہے۔ اچھا، پھر یہاں سے علماء ایک اور نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا تو جبریل نے صرف اتنا انٹروڈکشن کروایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، آگے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد کون۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان کے فرشتے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ایک ہیں جن کا نام محمد ہے اور انہوں نے یہاں آنا بھی ہے، اس لیے اس نے آگے سوال پوچھا کہ اچھا ان کو بلاوا مل گیا ہے آنے کا؟ یعنی وہ جانتے تھے کہ انہوں نے آنا ہے لیکن وہ ٹائم نہیں جانتے تھے، کیونکہ عالم الغیب والشہادہ تو صرف اللہ کی ذات ہے، وہی جانتا ہے کب کیا ہونا ہے، باقی ساری تو مخلوق ہے، اسے اس بات کی خبر نہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں، فرشتے بھی اپنے رب کے وہ احکام کے تابع ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، جس چیز کا اللہ کا حکم نہیں ہے وہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے ان کو علم دیا وہ ان کے پاس علم ہے، جو اللہ نے ان کو علم نہیں دیا وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی بات کو ہم نے قرآن کے پچھلے مجالس میں بھی ڈسکس کیا ہے کہ جب فرشتوں سے اللہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، اچھا اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو نہیں پتہ اللہ، ہمیں تو اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، یعنی ہمارے پاس علم غیب تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہ نام آدم کو سکھائے اور کہا کہ آدم اب تم فرشتوں کی تعلیم کرو ان ناموں کی۔ تو خیر بہرحال فرشتوں کے پاس علم غیب نہیں ہے مختصراً۔ تو خیر بہرحال یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے سوچا کہ یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکس کروں کہ اللہ نے آسمانوں میں بھی آتھرائزیشن اور اوتھینٹیکیشن کا پروسیس رکھا ہے کہ کوئی اپنی مرضی سے داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس نے آگے سے پوچھا کہ کیا ان کو پیغام مل چکا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبریل نے کہا کہ ہاں ان کو بھی پیغام مل چکا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں آسمان دنیا کے سردار اسماعیل نامی فرشتے سے ملا، اور اس کا یہ عالم ہے کہ اس کے انڈر جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک فرشتے کے انڈر 1,00,000 فرشتہ ہے، یعنی 100,000۔ تو 7 بلین فرشتے اب سے 1400 سال پہلے صرف آسمان دنیا میں تھے، اور آسمان کا یہ عالم ہے۔ اور فرشتے ہمارے تمہارے سائز کے تھوڑی ہیں، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کے، وہ تو اتنے بڑے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کے بارے میں جیسا پچھلی روایتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے ان کے اصلی حالت میں دیکھا تو صرف جبریل ہی جبریل نظر آتا تھا آسمان پہ، اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، اتنا بڑا ہے جبریل۔ اور جبریل سے میرے مدنی نے پوچھا کہ جبریل تم سے بھی زیادہ اللہ نے کسی فرشتے کو پر دیے ہیں؟ تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول میرے تو صرف 600 پر ہیں، اللہ کے فرشتوں کے تو 1,00,000 پر ہیں، 100,000، اور وہ ان کو کھول دیں تو پھر کیا عالم ہو۔ جبریل نے تو 2 پر کھولے تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ اور نظر نہ آتا تھا، سارے کھول دیتا۔ اور پھر وہ جو 1,00,000 والے فرشتے ہیں، تو اللہ نے 7 بلین تو اس طرح کے فرشتے بنائے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا کہ آسمان میں چڑچڑاہٹ ہے، یعنی موومنٹ ہے، اور کیوں موومنٹ نہ ہو آسمان میں کہ آسمان میں ایک بالش، ایک ہاتھ برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو یہ تو صرف آسمان دنیا کا حال ہے کہ 7 بلین ملائکہ وہاں موجود ہیں۔ اور دیکھیں اللہ نے ہمارے انتظام کے لیے جہنم میں کتنے فرشتے رکھے ہیں، یعنی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ جہنم سے بچائے، لیکن جو انسانیت ہے جو جہنم میں جائے گی، اللہ نے صرف 19 فرشتے رکھے ہیں، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف پیپل جو ہیومینٹی سے وہاں جائیں گے اور جنات میں سے وہاں جائیں گے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف 19 فرشتے رکھے ہیں اللہ نے، دیٹس اٹ۔ تو جہاں 7 بلین ہے وہاں کیا ہوگا؟ اس لیے تو کہتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ سوائے اللہ کی فوج کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ اس کی طاقت کو، نہ اس کی تعداد کو، نہ اس کی عظمت کو۔ خیر بہرحال پھر اللہ کے رسول کے لیے دروازہ کھلوایا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دروازہ بند ہوا اور دروازہ کھلوایا گیا، اس میں بھی اللہ کے رسول کی تعظیم ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی باہر سے آدمی آتا ہے، اگر آپ کو اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینی ہے تو آپ دروازہ بند کر کے رکھتے ہیں کہ جب وہ آئے تو آپ جا کے اس کا پرسنلی استقبال کریں یا اپنے کسی گھر کے آدمی سے استقبال کروائیں، اس کو اندر لائیں، اس کو عزت دیں۔ اب اللہ نے بھی عزت کا انتظام فرمایا میرے مدنی کی کہ دروازہ بند ہے اور آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک عزت اور شرف کا مقام تھا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ تو جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام جو فقیہ ہوتے ہیں حدیث میں، وہ یہ موتی چن کے حدیث سے لاتے ہیں تاکہ امت کے لیے مسئلے آسان ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں پر
آسمان دنیا کا جب دروازہ کھلوایا گیا کہ وہاں میں نے آدم علیہ السلام کو دیکھا اس حیت میں، اس حالت میں کہ جس میں وہ اس دن تھے اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا، یعنی بالکل ایسے بڑے لمبے چوڑے ہیکل، یعنی اتنا بڑا آدمی تو اللہ کے رسول نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو ہے وہ 30 ہاتھ کا تھا، تو that's pretty tall، اور وہ اپنی اصلی صورت پر تھے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی اولاد کی روحیں پیش کی جا رہی تھیں۔ جب وہ نیک لوگوں کی روح کو دیکھتے جو کہ پاک روحیں تھیں تو فرماتے کہ انہیں علیین میں لے جاؤ، اور جب بدکاروں کی روحیں دیکھتے تو فرماتے کہ یہ خبیث روحیں ہیں، انہیں سجین میں لے جاؤ، اور جب اچھی روحوں کو دیکھتے تو خوش ہوتے، جب خبیث روحوں کو دیکھتے تو اداس ہوتے۔ اللہ اکبر، باپ ہے نا، باپ کو تو اولاد کا غم ہوتا ہے چاہے کیسی ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں داخل ہوا پہلے آسمان پر تو سارے کے سارے فرشتے بہت خوش ہوئے اور سب نے مجھے مرحبا کہا۔ تو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، مثال کے طور پہ علامہ قسطلانی بھی لکھتے ہیں کہ آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے کہ زمین پر اللہ کیا کرنا چاہتا ہے جب تک انہیں معلوم نہ کرایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر آنے والے ہیں۔ یہ تو انہیں پتہ تھا، لیکن کب آئیں گے یہ تھوڑی پتہ تھا۔ تو آپ نے آسمانی دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ان سے تعارف کرایا اور بتایا کہ ہذا ابو کا آدم، یہ آپ کے ابا آدم ہیں، فسلم علیہ، تو انہیں جائیے اور سلام کیجئے۔ تو آپ نے ان کو سلام کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مرحبا، سلام ہو بہت ہی پیارے اور اچھے بیٹے پر، اور سلام ہو صالح نبی پر۔ تو انہوں نے یہاں استعمال کیا سلام ہو بیٹے پر اور سلام ہو صالح نبی پر۔ اب ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہاں پر میں نے 2 نہریں دیکھیں، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا عنصر ہے، یعنی ان کا یہ بیسکلی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے نیل و فرات کی مثال دیکھنی ہو تو یہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں جب آسمان دنیا پر چڑھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کے دائیں بائیں بڑی بڑی جماعتیں بیٹھی ہیں، اور جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ جماعتوں کی شکل میں، کیونکہ ایک ساتھ کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو گویا جماعت کی شکل میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ ہنستے ہیں ایک جماعت کو دیکھ کر اور ایک جماعت کو دیکھ کر روتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ابراہیل علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو دائیں جانب ہیں یہ جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں، تو اپنی جنتی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں۔ اب ان نشانیوں کی طرف آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر دیکھا۔ آپ نے کہا کہ میں اور جبرائیل چل، اور میں نے دیکھا کہ یہ قوم ہے کہ ادھر کھیتی کاٹتی ہے ادھر بڑھ جاتی ہے، ادھر کھیتی کاٹتی ہے ادھر بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی راہ کے وہ مجاہد ہیں کہ جن کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں، جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جاتے ہر بار ٹھیک ہو جاتے، ہر بار کچلے جاتے ہر بار ٹھیک ہو جاتے، اور دم بھر کے لیے بھی ان کو وقفہ نہ ملتا، اور مسلسل کچلے جا رہے تھے بغیر کسی مہلت کے۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبرائیل کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز سے بوجھ محسوس کرتے تھے، یعنی فرض نمازوں کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، تو اب اللہ ان کو بتا رہا ہے، اس بھاری پن کی سزا دے رہا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں
اور اونٹ اور جانوروں کی طرح کانٹوں اور جہنمی درخت کھا رہے ہیں اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیسے لوگ ہیں جو یہ چیزیں کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک ہنڈیا ہے جس میں صاف ستھرا گوشت ہے اور لذیذ اور پاکیزہ کھانا ہے، اور ان کے ساتھ ایک اور کھانا رکھا ہے جو خبیث ہے، سڑا ہوا ہے، اس میں سے بدبو اٹھ رہی ہے، اور یہ بدبو والا کھانا مزے لے لے کے کھا رہے ہیں، اور اچھا کھانا چھوڑ رکھا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہ کس گناہ کے عوض اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے، اور وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال خاوندوں کو چھوڑ کر اوروں کے ہاں رات گزارتی تھیں۔ تو یہ زناکار ہیں، اور ایسے زناکار ہیں کہ گھر میں حلال چیز موجود ہوتے ہوئے بھی باہر جا کے منہ کالا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے کہ ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستے روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ حق سے روکنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر آیت تک۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہیں جسے اٹھا نہیں سکتا، پھر بھی اور جمع کر رہا ہے اور اپنا ڈھیر بڑھا رہا ہے اور مزید بوجھ میں آ رہا ہے، اور اٹھا کچھ بھی نہیں پا رہا ہے لیکن مزید بوجھ لیے جا رہا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا بندہ اور حقوق اپنے اوپر چڑھائے جا رہا ہے اور پہلے کے ادا بھی نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کاٹے جاتے ادھر ٹھیک ہو جاتے، ادھر کاٹے جاتے ادھر ٹھیک ہو جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ واعظ اور خطیب ہیں، وہ بات کرنے والے ہیں جنہیں اللہ کے فضل سے ممبر ملا اور لوگ ملے سننے والے، اور انہوں نے سوائے فتنے کے اور کچھ نہ پھیلایا۔ یعنی یہ لوگوں میں فتنے پھیلانے والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ ان کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جائیں کہ تمہارے پاس علم تھا اور تم نے اس کو غلط چیز کے لیے استعمال کیا۔ پھر دیکھا آپ نے کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے سوراخ سے ایک بڑا بھاری بیل نکل آیا۔ اب وہ بیل اس سوراخ سے واپس لوٹنا چاہتا ہے لیکن لوٹ نہیں سکتا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا کہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بڑا بول دیتا ہے، اس پر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس بول کو لوٹا نہیں سکتا۔ پھر آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں نہایت نفیس خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسی جو دل کو لبھا لے۔ ہر طرف خوشبو تھی، راحت تھی، سکون تھا، یعنی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بس یہیں رک جانا چاہیے، اور ہر طرف مبارک کی صدائیں آ رہی تھیں۔ تو آپ نے جبریل سے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ جنت کی آواز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا فرما، میں بھر گئی ہوں تیری نوازشوں سے، ریشم سے، موتی سے، مونگے سے، سونے سے، چاندی سے، جاموں سے، کٹوروں سے، پانی سے، دودھ سے، شراب سے بھر گئی ہوں۔ اسے اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان مومن مرد و عورت جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، میرے برابر کسی کو نہ سمجھتا ہو، سب تجھ میں داخل کروں گا۔ سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے محفوظ ہے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، جو مجھے قرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں،
جو مجھ پر توکل کرتا ہے میں اس کی کفایت کرتا ہوں، میں سچا معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے وعدے خلاف نہیں ہوتے اور مومن نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو سب سے بڑا خالق ہے اور سب سے بہترین خالق ہے۔ اور جنت یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور آپ کہیں کہ وہ سیٹسفائی ہو گئی اس جواب سے اور خاموش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مجھ میں داخل فرمائیں گے جن کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے تو ایک اور وادی میں داخل ہوئے جہاں نہایت ہی بری اور بھیانک مکروہ قسم کی آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی وادی ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ جہنم ہے اور یہ جہنم کی وادی اور جہنم کی آواز آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا فرما، تو نے جو میرے اندر انتظامات کر رکھے تھے نا، عذاب کے، پیپ، لہو، گرمی، شعلے، سب بہت ہو گئے ہیں، میری گہرائی بھی بہت بڑھ گئی ہے، میری آگ بھی بہت تیز ہو گئی ہے، تو جو وعدہ ہے اپنا پورا فرما۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر، بے ایمان مرد و عورت تیرے لیے ہیں اور وہ تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ اور جہنم یہ سن کر رضامند ہو جاتی ہے کہ ہاں وہ مجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں کچھ اور چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اور لوگ ہیں کہ ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر فرشتے سے گوشت کے لقمے دے رہے ہیں، جو دوسرے راستے سے واپس نکل جاتے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں اور اللہ سے عاجزی مانگ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جایا کرتے تھے۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چند نشانیاں تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا میں دیکھی۔ کچھ اور واقعات ہیں پھر میں آپ کو انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں ثم صعد الى السماء الثانیہ، کہ ثم عرج الى السماء الثانیہ، پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور وہاں پہ وہی سوال جواب ہوئے جو پہلے آسمان پر ہوئے تھے کہ تم کون ہو؟ جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اور پھر یہی سوال ہوا کہ ان کو انویٹیشن مل گیا ہے، اور پھر جب آپ داخل ہوئے تو سارے فرشتوں نے خوشیاں منائیں۔ تو اس آسمان پر جب آپ پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دو نوجوانوں کو دیکھا۔ جب میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہم السلام ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سلام ہو۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ سلام ہو بیٹے پر، اور یہاں جواب ہوا سلام ہو بھائی پر، کیونکہ نبی بھائی تھے نا، اور وہ پھر اولاد اسحاق سے تھے اور آپ اولاد اسماعیل سے تھے، تو اس طرح دور کے کزنز بھی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا سلام ہو بھائی پر اور سلام ہو نبی صالح پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو عروہ ابن مسعود ثقفی ایک صحابی ہیں میرے مدنی کے، تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو ان کے مثال دیکھ لو، عروہ ابن مسعود ثقفی کی، کہ درمیانہ قد، سفید سرخی مائل رنگ، بالکل ایسے جیسے عروہ ابن مسعود ثقفی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ ثم عرج الى السماء الثالثہ، کہ پھر ہمیں تیسرے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، اور وہاں پر بھی وہی چیزیں ہوئیں جو دوسرے آسمان پر ہوئیں اور فرشتے خوش ہوئے۔ اور پھر مجھے ایک شخص کو دکھایا گیا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا باقی سارے جو اس کے اطراف ہیں وہ ستارے ہیں اور یہ چاند ہے، اس کو لوگوں پر ایسی فضیلت تھی۔ اور مجھے کہا گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، اور میں ان سے ملا، میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے وہی جواب دیا کہ سلام ہو نبی بھائی پر اور سلام ہو نبی صالح پر۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کو میں نے دیکھا
اور ان کو نصف حسن دیا گیا، یعنی نصف حسن ان کو دیا گیا اور باقی نصف حسن تمام انسانوں میں بانٹ دیا گیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے جسے امام طبرانی نے نقل کیا۔ ان دونوں حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو مخلوق خداوندی میں سب سے زیادہ حسین تھا۔ اسے لوگوں پر حسن کے اعتبار سے اس طرح فضیلت حاصل تھی جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے، لیکن امام ترمذی ایک حدیث لاتے ہیں جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بعث اللہ نبی الاحسن وجہ وحسن صوت، کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں اتارا کہ جس کا چہرہ خوبصورت اور آواز اچھی نہ بنائی ہو۔ وَقَانَ نَبِيُّكُمْ، اور جو تمہارا نبی ہے احسنہم وجہ و احسنہم صوتا، ان تمام انبیاء میں سب سے خوبصورت چہرے والا اور سب سے اچھی آواز والا ہے۔ اور اس حدیث کو الکامل میں نقل کیا گیا ہے، اتحاف السادہ المتقین میں نقل کیا گیا ہے، المغنی میں نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ امام ترمذی نے بھی نقل کی حضرت انس بن مالک کی روایت سے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر حدیث معراج کو علماء کرام اس کنسنسس پہ پہنچے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، کہ وہ سب میں حسین تھے لیکن اپنے آپ کو ان سب میں شامل نہیں کیا۔ اور عربی زبان میں بات کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، اور اردو میں بھی مثال کے طور پہ ایک استاد اگر کہے کہ اپنی کلاس کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ بچہ سب سے ذہین ہے یا یہ سب سے ذہین ہے، تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ بچہ مجھ سے بھی ذہین ہے، یا اس بچے کو اللہ نے بہت علم دیا ہے اور اس کو ان سب میں سب سے علم دیا ہے زیادہ، تو اس کی مراد اپنے آپ کو شامل کرنا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابن منیر نے بھی اس باب کی حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حسن ہمارے نبی کو دیا گیا اس کا نصف یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، تو ابن منیر اس بات کی طرف رائج ہو گئے۔ تو خیر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے معاملے میں بی بی عائشہ کا ایک شعر، ایک مصرع ہے، کیونکہ بی بی عائشہ شاعرہ بھی تھی، تو انہوں نے اس کی میں آپ کو اردو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ حسن یوسف کو برداشت نہ کر سکیں، اور کہہ اٹھیں کہ حاشا اللہ ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے کہ یوسف کے جمال سے متاثر ہو گئیں، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیا ہوتا مصر کی عورتوں نے تو اپنے دل کاٹ دیتی، اپنے دل چیر دیتی۔ یوسف کو دیکھ کر تو ہاتھ کاٹا تھا نا، میرے نبی کو دیکھتی، میرے حبیب کو دیکھتی تو دل چیر دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی اس بات کی دلیل تھی بی بی عائشہ کی کہ اللہ کے رسول جیسا خوبصورت تو کوئی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، اور پھر وہی معاملہ ہوا اور ملائکہ خوش ہوئے، اور یہاں پر میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا جنہیں اللہ نے بڑا بلند مقام دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 5ویں آسمان پہ لے کے جایا گیا، اور یہاں پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ یعنی 5ویں آسمان پر یہی سوالات ہوئے فرشتوں کے ساتھ، اور جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے آس پاس کچھ لوگ ہیں جو ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہیں جو اپنی قوم میں بہت مشہور تھے، بڑے فیمس تھے، اور یہ جو لوگ ان کے آس پاس بیٹھے ہیں نا، یہ لوگ بنی اسرائیلی لوگ ہیں جو وہاں بھی ان سے محبت کرتے تھے، وہ یہاں بھی اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ اپنی نبی کی محفل میں، اپنی نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی جو ہے ان کی ناک مبارک تک تھی، اتنی لمبی داڑھی تھی کہ سارا سینہ مبارک بھرا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے 6 آسمان پر لے جایا گیا، پھر وہاں پر بھی وہی بات چیت ہوئی، اور جب میں داخل ہوا 6 آسمان پر تو یہاں پہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا،
اور موسیٰ علیہ السلام سے، ہارون علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے اور تمام انبیاء کرام سے اب تک وہی بات چیت ہوئی، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ سلام ہو نبی بھائی پر، اور سلام ہو نبی صالح پر، سوائے آدم علیہ السلام کے۔ انہوں نے کہا سلام ہو نبی بیٹے پر، اور سلام ہو نبی صالح پر۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کا قد لمبا تھا، ان کے بال سیدھے تھے جیسے شنوح قبیلے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، موٹے تازے لمبے چوڑے، اور اللہ نے ان کو بڑا جمال اور بڑا جلال دیا تھا۔ اور اسی روایت کو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ میرا بندی آپ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں کوئی شک نہ کریں، وہ حقیقی ملاقات تھی۔ یعنی یہ ایک اور دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ وہ خواب نہیں بلکہ آپ حقیقت میں گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ملاقات خواب کی ہوتی تو اللہ کو یہ بات یہاں بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میرا مدنی آپ اس ملاقات کو حقیقی ملاقات سمجھیں اور اس میں شک میں نہ پڑیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا بنی اسرائیل کی طرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد جب اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ جب دریافت کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل میری نسبت یہ سمجھتے تھے کہ تمام اولاد آدم میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہوں، لیکن یہ جو شخص ہے یہ ہے میرے خلیفہ جو دنیا میں اور آخرت میں میرے خلیفہ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اس سے زیادہ عزت دی جتنی مجھے دی۔ مجھے تو صرف بنی اسرائیل میں عزت ملی نا، اللہ نے تو انہیں دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی عزت دی۔ اور اس کے بعد ان کے رونے کا ایک اور بڑا سبب یہ بھی تھا جو بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو، انہوں نے لفظ غلام استعمال کیا حدیث میں، کہ اس غلام کو، اس بچے کو، اس جوان کو میرے بعد مبعوث فرمایا اور مجھ سے زیادہ عزت دی، مجھ سے بڑا مرتبہ بتایا، اور اس کی امت میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی ان لوگوں سے جو میری امت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی امت محمدی میں سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی تعداد امت موسیٰ کے لوگوں سے جو جنت میں داخل ہوں گے زیادہ ہوگی۔ تو اس بات پر بھی موسیٰ علیہ السلام روئے کہ بنی اسرائیل تو یہی سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ تعداد موسیٰ کے ماننے والوں کی، لیکن میرا رب تو نے اس شخص کو تو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ میں اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ہوں، لیکن اللہ کے ہاں یہ مجھ سے زیادہ معزز و مکرم ہے۔ اسی طرح حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا پس جب میں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا تو وہ رو پڑے۔ آواز آئی کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب یہ ایک لڑکا ہے جسے تو نے میرے بعد مبعوث فرمایا ہے، اور میری امت کے مقابلے میں اس کی امت کی زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب غور کیجئے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس پہ علماء کرام نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر موسیٰ علیہ السلام کی عمر کی نسبت بہت کم تھی، جس عمر میں انتقال ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ بڑھاپے کو پہنچ کر بھی قوت و طاقت آپ کی ایسی باقی تھی جیسے کوئی جوان ہو، آپ کے جسم پر ہرگز بڑھاپا نہ آیا اور آپ کی طاقت میں کوئی نقص پیدا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ جب مدینہ طیبہ میں آپ کی تشریف آوری ہوئی کے وقت لوگوں نے آپ کو دیکھا اور حضرت ابو بکر آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان کہا اور حضرت ابو بکر کو شیخ کہہ کر بلایا۔ یعنی شیخ کہتے ہیں وہ شخص جو عمر رسیدہ ہو، حالانکہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے عمر میں بڑے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہنے کی کہ یہ بظاہر کتنا تندرست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے وقت 50 سے زیادہ عمر تھی، اور 50 سے زیادہ عمر کا آدمی آپ جانتے ہیں
تو اس کو آپ غلام نہیں کہتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا معاذ اللہ حسد کی وجہ سے نہ تھا، جو آپ نے کہا کہ میری امت کے لوگ اس کی امت کے لوگوں کے مقابلے میں کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ دنیا میں عام لوگوں سے حسد کو دور کر دیا گیا، تو جن لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ کیسے حسد کریں گے؟ بلکہ آپ کو اس اجر کے جانے کا افسوس تھا کہ جس بلند درجے پر اللہ نے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم فرمایا اور آپ کی امت اس سے محروم ہو گئی، تو آپ کو اس اجر کے جانے کا غم تھا، اور اس اجر میں کمی کا غم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ ان کو زیادہ تعداد میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جن کی داڑھی میں کچھ سفید بال تھے، وہ جنت کے دروازے پر ایک کرسی لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے، بعض کے چہرے تو روشن تھے اور بعض کے چہروں پر کچھ کم چمک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جن کے رنگ تھوڑے کم تھے وہ لوگ اٹھے اور نہر میں ایک غوطہ لگایا، جس کی وجہ سے ان کے رنگ تھوڑی بہتر ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوسری نہر میں ایک اور غوطہ لگایا، پھر ان کے رنگ اور بہتر ہو گئے۔ پھر انہوں نے تیسری نہر میں غوطہ لگایا، اور پھر جب اٹھے تو ان کے چہرے بالکل روشن اور سفید ہو گئے تھے، جیسا کہ ان لوگوں کے چہرے تھے جو آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے اس شخص کے پاس۔ اور پھر یہ لوگ جب انہی چہروں والے ہو گئے تو آ کر یہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو پھر میں نے دریافت کی یہ نہریں کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رنگوں میں آپ فرق دیکھتے ہیں نا، کہ یہ بالکل سفید روشن چہرے والے ہیں، اور جو کچھ لوگ ہیں ان کے رنگوں میں کچھ کمی ہے۔ یہ رنگوں میں کمی اس لیے ہے کہ ان کے اچھے اور برے اعمال آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جب یہ ان نہروں میں غوطہ لگاتے ہیں تو اللہ ان کے برے اعمال دھوتا رہتا ہے۔ جب ان کے سارے برے اعمال دھل جاتے ہیں تو ان کے چہرے روشن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو نہریں ہیں نا، ان میں سے پہلی نہر جو ہے وہ رحمت ہے، اور دوسری نہر جو ہے وہ نعمت ہے، اور تیسری نہر وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کو ان کے رب نے پاک مشروب پلایا۔ تو اس کی لذت کی وجہ سے اور اس کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے ان کے چہروں سے اللہ تعالیٰ ان تمام اثرات کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں، چلیے ان سے سلام کیجئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے ان کو سلام کیا، اور انہوں نے اب وہی جواب دیا جو آدم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، کیونکہ اب باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سلام ہو نبی بیٹے پر، اور سلام ہو نبی صالح پر۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جس گھر پہ، جس جگہ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ بیت المعمور تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ گھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس کا یہ عالم ہے، یوں سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اس میں اللہ کے 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ پھر جو ایک دفعہ طواف کر لے پھر اس کو قیامت تک باری نہیں ملے گی۔ تو میرا مدنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے کتنے فرشتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے سوا اس کے فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، کہ دن کا 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر اس کو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ جو گھر ہے یہ بیت المعمور ہے۔ اور جیسا کہ ہم پچھلے دروس میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہر آسمان پر ایک کعبہ بنایا ہے، اور اسی طرح ہر زمین میں ایک کعبہ بنایا ہے۔ تو کعبہ ایک نہیں 14 کعبے ہیں۔ اس لیے جب آپ بیسمنٹ میں اتر جاتے ہیں تو آپ ٹلٹ ہو کے نماز نہیں پڑھتے، آپ بالکل سیدھے کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ انڈر گراؤنڈ 5ویں فلور میں بھی چلے جائیں تو آپ سیدھے کھڑے رہ کے ہی نماز پڑھیں گے، کیونکہ کعبے کا جو اصول اوپر ہے زمین کے وہی اصول نیچے ہے، کیونکہ اللہ نے تہ زمین کے کور تک کعبے کا حکم رکھا ہے۔
اسی طرح جب آپ پلین میں ہوتے ہیں تو آپ پلین کو ٹلٹ کر کے کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھتے، بلکہ آپ اپنی سیدھ میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبے کا حکم 7ویں آسمان تک جاتا ہے، بیت المعمور تک، اور اگر بیت المعمور کو گرایا جائے تو وہ بالکل سارے کعبوں کو اگر آسمان کے گرایا جائے تو سب کے سب آ کے نا یہ کعبۃ اللہ پر بیٹھیں گے، ایسے ہیں یہ، بالکل لائن میں ہیں یہ ایک دوسرے کے، آسمانوں کے کعبے اور زمین کے کعبے بالکل اللہ نے لائن میں بنائے۔ اچھا، یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تو اس سے انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مسجد میں کوئی معلم، کوئی استاد بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اور اس دوران میں اگر وہ کعبے کو پیٹھ کر لے، یعنی اس کی پیٹھ ہو کعبے کی طرف، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر لوگوں سے بات نہیں کر رہے ہوتے، لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہوتے جو ان کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر دینی کام اس طرح کر رہا ہو معلم، تو اس کی کعبے کو اگر پیٹھ ہو جائے تو اس میں کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور آسمان میں ایک مسجد ہے جو کعبہ شریف کے بالمقابل ہے، کہ اگر وہ گرے تو سیدھی کعبہ شریف پر گرے۔ اس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو پھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ تو ہم یہاں پر معراج کے اس واقعے کو روکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچ گئے۔ اب 7ویں آسمان کے بعد آپ کہاں گئے، اور قرآن کی جو آیتوں میں علماء کرام کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ اگلے حلقے میں ڈسکس کریں گے، اور جو 7 آسمان ہیں ان کے کیا کیا ٹائپس ہیں، اور ان پر جو فرشتے ہیں ان کی کیا کیا دعائیں ہیں، اور کیا کیا تسبیحات ہیں، اور نماز کا تحفہ، اور عالم مستوی، اور ان تمام مسائل کو اور ان تمام باتوں کو اور علماء کی رائے کو ہم انشاءاللہ اگلے حلقے میں ڈسکس کریں گے۔ اور پھر واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ آنا، اور مکے والوں کا اعتراضات کرنا، اور آپ کے ان اعتراضات کا جواب دینا، اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ہونا۔ تو انشاءاللہ اگلے حلقے میں جو اگلا پارٹ ہوگا معراج کا، اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔